محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں بہنوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے اور جس موضوع پر ہم گفتگو شروع کریں گے وہ نہایت اہم اور بڑے خیر و برکت کا موضوع ہے۔ وہ ہے قیام اللیل کے فضائل اور فوائد۔ قیام اللیل کے فضائل اور فوائد۔ قیام کے معنی ہوتے قائم کرنا، لیل کے معنی رات، یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اذکار، توبہ استغفار، نماز، تلاوت قرآن، ان تمام چیزوں کو کے لیے رات میں جگنا، رات میں اپنی نیند کو چھوڑ کر کے، اپنے بستر، اپنے آرام کو ترک کر کے، کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے یہ بھی قیام ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اس کو بھی قیام کہتے ہیں، تلاوت قرآن کرتا ہے وہ بھی قیام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رات میں اللہ کی عبادت کرنا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو سمائے دنیا پر آتے ہیں، متعدد روایات کے مطابق سمائے دنیا پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی گنہگار جو توبہ کر رہا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی انسان استغفار کر رہا ہے تو میں اس کی مغفرت کروں، حل من مسترزقن، اگر کوئی روزی روٹی کا پریشان ہم سے رات کی تاریکی میں رزق مانگ رہا ہے تو اس کو رزق ادا کروں، کیا ہے کوئی ایسا مریض جو رات کے وقت اٹھ کر کے ہم سے شفا کی دعا مانگ رہا ہے تو اس کو ہم شفا دیں۔ تو یہ سارے نیک اعمال رات کو کرنا اور بستر سے الگ ہو کر کے بیٹھ جانا، اس کو کہا جاتا ہے قیام۔ قیام کی سب سے بڑی اہم اور محبوب شکل ہے نماز پڑھنا، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسی کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو صلاۃ التہجد کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں۔ تو آج انشاءاللہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، دوسرے لفظوں میں کہے کہ رات کی عبادت، خصوصاً تہجد کی نماز کے فضائل اور فوائد کچھ یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن اور حدیث میں بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جن میں سے سب کا تذکرہ ایک مجلس میں تو ناممکن ہے، لیکن کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، باقی رہ گئی تو انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ رب العالمین نے قیام اللیل یعنی صلاۃ تہجد، نماز تہجد کو الہ العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی خوبی بیان کی ہے۔ سورۃ فرقان کا آخری رکوع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندے، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی بہت ساری خوبیاں، علامات بیان کی ہیں اور ان کے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بڑا اہم یہ رکوع ہے سورۃ فرقان کا آخر رکوع، وعباد الرحمن۔ ہمیں ہر انسان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل کی کوشش بھی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور پسندیدہ عباد الرحمن، رحمان کے مطلب فرعون اور نمرود، ابو جہل، ابو لہب سے لے کر کے سارے نیک لوگ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندے، اپنے محبوب بندوں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے محبوب بندوں کا جو کردار ہے، جس کی بنا پر اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، ان کا ایک عمل یہ ہے کہ رات بھر سوتے نہیں پڑے رہتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب بندے، ان کی ایک خوبی یہ کہ ان کی رات گزرتی ضرورت بھر کے لیے سوتے ہیں، باقی رات کا سارا وقت آرام کرنے کے بعد سجود اور قیام میں گزرتا ہے۔ یعنی تہجد کی نماز میں کبھی کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقصد ہے کہ تہجد کی نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل کرے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وعباد الرحمن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کی رات گزرتی ہے کہیں قیام میں، قرآن کی آیت پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کبھی رکوع میں، کبھی سجدے کے اندر رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بڑے ہی محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کچھ ہمارے اندر خوبی پیدا کر دے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے متقین یعنی اہل تقوی کا ایک عمل بتایا ہے۔ یعنی متقین انسان اسی وقت بنتا ہے، اہل تقوی میں انسان کا شمار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرنے لگے۔ دوستو، ہدی للمتقین، متقین بننا ہے تو ذرا نیند پر کنٹرول کی جائے اور رات بھر سوئے نہ پڑے رہیں، اٹھ کر کے تھوڑا سا تہجد کی نماز تھوڑا سا شروع کریں، 2 رکعت سے 4 رکعت سے شروع کریں۔ اور ایک ایسی چیز ہے کہ واللہ آپ 2 رکعت سے شروع کریں گے تو 2-4 دن میں اتنا مزہ آئے گا کہ پھر آپ سوچیں کہ رات ہمارے لیے تنگ پڑ جا رہی، اتنا مزہ آئے گا آپ کو، سمجھ گئے نا؟ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انسان جب رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا اور رب سے شناسائی ہو جائے گی تو اس شعر کا مصداق بنے گا، عجب چیز ہے لذت 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ کی شناسائی حاصل ہو جائے گی اور یہی تقوی ہے، اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، لیکن اختصاراً ہم آپ کے سامنے سورہ زاریات 26واں پارہ، سورہ زاریات مشہور سورت ہے، ابتدائی والذاریات ذربا فالحاملات بکرا فالجاریات یسرا والمقسمات امرا، آپ پڑھتے چلے جائیں تو سب سے پہلے اللہ نے متقین کا ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ اکبر، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ کتنی خوش نصیبی ہے دوستو تہجد کی نماز۔ تھوڑی سی کوشش کریں ہمارے بھائی اور بہن، عادت بنائیں تو دنیا کی سب سے بڑی لذت اور مزہ جو آئے گا تہجد کی نماز میں آئے گا۔ اللہ فرماتے کیا ہیں؟ پہلے قسم کھائی، 5-6 چیزوں کی قسم کھائی، پھر فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اے میرے بندو متقین قیامت کے دن بڑے بڑے باغات جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور بڑے بڑے چشمے ہوں گے، یعنی نہریں جاری ہوں گی، جنات تجری من تحتہا الانہار۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور کیا ہوگے؟ اتنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو دیتا ہوگا، ایوارڈ دے رہا ہے، اللہ اکبر، آخذین ما آتاہم، اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پکڑتے ہوں گے ان کا رب جو دے رہا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ آج دنیا میں کسی انسان کو کوئی ایوارڈ ملنے لگتا ہے تو پھر ذرا دیکھیں چاروں طرف سے میڈیا اور ہر آدمی اسے تیار کرنا شروع کر دیا، تیار آئے، پھر اس کو ڈالا ہے ہمیں۔ دوستو ذرا سوچو، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب انہیں جو دیتا ہوگا ایوارڈ، نیکیاں، اجر و ثواب، جنت کا پروانہ جو دے رہا ہے، عزت افزائی جو کر رہا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیا معاملہ تھا؟ کیا کرتے تھے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیوں؟ ان کو آج ایک قبر اور حشر ان کو نہیں، قبر اور حشر کی برکت سے نہیں مل رہا ہے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ مرنے کے پہلے والی زندگی تھی، اس میں محسنون تھے، یعنی نیک کام کرنے والے تھے۔ پتہ چل گیا یہ سارا عمل جو ہے مرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ کانوا قبل ذلک محسنین، اور کیا؟ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کو ضرورت بھر کے لیے سوتے تھے، نیند تھوڑی سی ضرورت کی پوری کر لی، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز شروع کر دیتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو صحت باقی رکھنا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، کام پر جانا ہے، ضرورت بھر کے لیے سوتے تھے۔ اور یہ بہت آسان ہے، اگر آپ شریعت کے مطابق سونے لگیں۔ وہ کیسے؟ آج دن بھر ہم آفس میں رہتے ہیں، دن میں ڈیوٹی پر رہتے ہیں، دن میں کاروبار میں لگے رہتے ہیں، رات کو آتے ہیں تو اب دوست احباب سے ملنا ہے، یا ٹی وی چالو کر لیا، یا کوئی اور محفلیں بیٹھ گئی، اب رات کے 12-1 بجے 2 بجے تک، واللہ 2:30 بجے تک لوگوں کی محفل نہیں ختم ہوتی، بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ساری فضول باتیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے
قبل العشاء سونے سے منع کیا اور بعد العشاء محفل جمانے سے شروع کیا۔ الا یہ کہ علمی مجلس ہو یا مسافر ہو یا میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوں، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بیٹھ کر کے عشاء کے بعد اجازت دی ہے بیٹھنے کی۔ ایک ہے علمی محفل، یا مسافر ہو یا میاں بیوی آپس میں ہو۔ لیکن آج نہ تو مسافر ہے، نہ میاں بیوی ہیں، اور نہ علمی محفل ہے، بس لاہا لچے لفنگو یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اتنا ٹائم پاس کر دیتے ہیں کہ سونے والا سارا ٹائم اس میں چلا گیا۔ اب آتے ہیں جس وقت اٹھ کر کے اللہ سے جڑنا تھا، اب وہ چیز سونے میں جا رہی۔ اگر شریعت کے مطابق ہم ضروریات سے فارغ ہو کر کے جلدی سو جائیں تو رات کا آخری حصہ ہمارے لیے تہجد کے لیے آسان ہو جائے۔ تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ قبر اور حشر سے پہلے کی زندگی جو تھی ان میں نیک اعمال کرتے، دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے تھے، اچھائیاں جمع کرتے تھے۔ پھر وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اور انہی نیکیوں میں سے کہ یہ تھی رات کو اول وقت سو گئے، ضروریات سے فارغ ہو کر کے سو گئے، اور رات کے آخری حصے میں پھر اٹھ کے اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور بالکل جب رات کا آخری حصہ سحر کا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے خادم کہتے ہیں آقا تہجد کی نماز پڑھتے، ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیتے۔ آقا تہجد کی نماز پڑھ کر کے رات کے آخری حصے میں بیٹھے ہیں، دیکھو غلام سے کہتے دیکھو صبح ہو گئی کہ نہیں، بالکل شہر کا آخری وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں میں دیکھ کے کہا نہیں آقا بھی کافی ٹائم باقی ہے۔ پھر بھیجتے، جب بتا دیتا آخری وقت ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے لگتے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، 2 کام کرتے تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور فجر سے پہلے کا وقت جو ہے وہ رو رو کر کے توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کا نیک عمل تھا، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ رات کو تو تہجد کی نماز توبہ استغفار میں گزارتے تھے، اور صبح ہوتی تھی تو اپنے رزق کے حلال سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے تھے۔ دیکھو یہاں تہجد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور متقین کے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اسی لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ تہجد، متقین رمضان گیا تقوی کے لیے روزہ رکھتے تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، متقین ہو جائیں۔ تو ایک بڑی علامت ہے اگر ہم تہجد گزار ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہاں اللہ نے ہمارے اندر تقوی پیدا کیا، متقین بنے، تب اللہ نے ہمیں تہجد گزاری کی توفیق دی۔ دوستو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز بڑی اہم وہ بھی ہے، اگر انسان دوستو تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے جنت میں عالی شان محل کا اللہ اس کو مستحق بنا دیتے ہیں، بڑے عالی شان محل کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ متعدد صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، ہم صرف آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے، لوگو ان فی الجنت غرفا، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرھا من باطنھا وباطنھا من ظاہرھا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ان فی الجنت غرفا، اللہ نے جنت میں کچھ بڑے عالی شان محل تیار کر کے رکھے ہیں، بڑے عالی شان محل ہے جو اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے عالی شان ہیں کہ یری ظاہرھا من باطنھا وباطنھا من ظاہرھا، اتنے عالی شان محل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیا، وہ بندہ اس محل میں جائے گا تو دنیا کی ساری چیزیں اس کو، جو دنیا کی کم سے کم 10 گنا برابر جنت دیا ہے، اس جنت میں اندر چلا جائے گا تو دنیا کی ساری، اس کے جنت کی ساری، باہر کی ساری چیزیں ویسے نظر آئیں گی جیسے اندر رہ کے نظر آ رہی تھیں۔ اور اگر باہر چلا گیا ہے
تو اس کو پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس محل کی ساری چیزیں اس کو ویسے ہی نظر آئے گی جیسے اندر سے نظر آتی تھی. اتنا عالی شان محل ہے. نبی علیہ السلام بیان کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجلس میں مشہور صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے سنا پھر صبر نہ کر سکے, کھڑے ہو گئے. لمن ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اتنا عالی شان محل جنت میں اللہ نے کس کے لیے بنا رکھا ہے, کون لوگ پائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وبات للہ قائما والناس نیام. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری, یہ عالی شان محل اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. لمن الان الکلام, بات اچھی کرتا ہے, واطعم الطعام, مسکین و محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے, اور آخری عمل وصلی باللیل والناس نیام, جب دنیا کے سارے دنیا دار سوئے رہتے ہیں تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے. اتنے عالی شان محل کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے. اور بعض روایتوں میں چوتھا عمل ہے وادام الصیام, وہ پابندی سے نفلی روزے رکھا کرتا ہے نا. دوستو, یہ تہجد کی نماز کے فوائد میں سے اور فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز کو اللہ رب العالمین نے ابواب الخیر بنایا ہے. ابواب الخیر کتنا بڑا عمل اور کتنی بڑی نیکی ہے دوستو. صرف کسی ایک بات کو انسان سمجھے تو شاید کبھی تہجد کی نماز ترک نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ابواب الخیر قرار دیا ہے. فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر, کیا ہم تم کو ابواب الخیر نہ بتا دیں, یعنی نیکیوں کے دروازے. دروازے گھر میں کیا چیز ہے؟ گھر میں کھانا ہے, پینا ہے, الحمدللہ, بستر ہے, آرام کی ساری چیزیں ہیں, آپ کا مال دولت خزانہ بھی ہے, ساری ضروریات کی چیزیں ہیں. لیکن اگر دروازہ بند ہو تو ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہو گئی. بس یہ مثال سمجھیں. پیارے نبی نے کتنی باری بات کہی. فرمایا صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ابواب الخیر ہے. جس طرح سے گھر میں ہزاروں خیر و برکت کی چیزیں استعمال کی چیزیں ہیں, اگر دروازہ آپ کا کھل گیا تو ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اگر دروازہ نہ کھلا, دروازہ بند ہے, تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ فقیر, محتاج, مسکین اور مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب الخیر قرار دیا ہے صلاۃ اللیل کو. کیا مطلب ہے؟ صلاۃ اللیل یعنی اگر انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرنے لگے تو اس کے لیے نیکیوں کے سارے دروازے کھل گئے, جنت تک پہنچانے کے سارے دروازے کھل گئے. اب حدیث سنیں. حدیث بڑی طویل ہے. حضرت معاذ, مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش و تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام کبھی تنہائی میں ملیں تو آپ سے مل کر کے ہم کچھ دل کی کچھ میرے سوالات ہیں, کچھ تمنائیں ہیں, وہ آپ سے پوچھ لوں. کہتے بہت انتظار کیا, موقع نہیں مل رہا تھا. تقریباً ہجرت کے 9ویں سال 9 سال گزر گئے لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا. جنگ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس لوٹ رہے تھے تو واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, قیام کیا. دوپہر کا وقت تھا, لوگ چلتے چلتے تھک گئے تھے. آپ نے فرمایا یہاں لیٹ کر کے آرام کر لو, وقت دھوپ کم ہو جائے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے کو ڈھونڈا اور لیٹ گیا. نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا درخت تھا, اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام زمین ہموار کر کے آپ کا بستر لگا دیا گیا اور نبی علیہ السلام لیٹ کر کے آرام کرنے لگے. کچھ فاصلے پر مجھے جگہ ملی, میں وہاں لیٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر آرام کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام تنہا ہے. تو سالوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے کوئی راز کی, دل کی باتیں پوچھیں, تو آج موقع اچھا ہے, اٹھا کہ آپ سے باتیں کریں.
لیکن جب تھا تو سوچتا کہ آپ آرام کریں، گستاخی ہوگی آگے پیچھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر آج یہ چانس چلا گیا تو شاید اب موقع نہ ملے، اس لیے فوراً میں گیا، پوچھا، سلام کیا، اللہ سے کر کے بیٹھ گئے۔ تو میں نے بڑے سوالات کیے۔ ایک سوال تو کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ آپ نے بیان فرمایا، پھر آپ نے جہاد کی 5 وقتہ نماز کی، بہت ساری باتیں بتائیں۔ پھر اور چیزیں آپ نے، جب سارے اعمال آپ نے بتا دیا، اللہ اکبر، ایمان سے لے کر کے جہاد تک کے سارے اعمال آپ نے بتا دیا، روزہ، نماز، حج، زکات، سب۔ پھر آپ نے فرمایا، یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، یہ تو ہم نے اتنے اعمال بتا دیے، اتنی نیکیاں، لیکن ان نیکیوں کا دروازہ کیا ہے تم کو بتا دو۔ اللہ اکبر، یہ اس حدیث کو سن لینے کے بعد تو دوستو ہمارے سامنے تہجد کی اہمیت اور فضیلت، قیام اللیل کی ضرورت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ذرا سوچو، سارے نیک اعمال اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، ایمان باللہ، رسالت، نماز، زکات، حج، روزہ، سب کچھ بیان کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ، سب کچھ آپ نے بیان کر دیا۔ جب ساری نیکیاں جنت تک پہنچانے والی بیان کر دی تو آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا نیکیوں کا دروازہ بتا دو تجھ کو؟ اب سمجھے اس کو، جتنے نیک اعمال ہم نے بتایا وہ تو ہے ہی ہے، کیا نیکیوں کا دروازہ بتا دیں، باب الخیر؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ضرور نیکیوں کا دروازہ بتائیں، بغیر نیکی کی جنت میں نہیں جائیں گے، نیکیاں کیے بغیر نجات نہیں ہے، تو آخر نیکیاں تو معلوم ہو گئی ہیں، لیکن نیکیوں کا دروازہ کیا ہے ضرور بتائیں۔ پھر آپ نے 3 نیکیاں بیان کی، فرمایا یہ تینوں نیکی ہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے ہیں۔ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا ہم تمہیں نیکیوں کا دروازہ بتا دیں؟ ضرور بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کا دروازہ 3 ہے۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا نیکیوں کا دروازہ یہ ہے کہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار۔ آپ نے فرمایا نیکیوں کے 3 دروازے ہیں۔ نمبر 1، الصیام جنہ، روزہ۔ نمبر 2، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا صدقہ۔ 3 چیز ہو گئے، الصیام جنہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، ایک تو صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، نفلی زکات تو ہی ہے، نفلی صدقات و خیرات کرنا۔ نمبر 2، والصیام جنہ، روزہ برائیوں سے بچائے گا تمہیں۔ نمبر 3، والصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنا۔ آج یہ 3 دروازے نیکیوں کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تینوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی تہجد کی نماز، یہ صرف نماز نہیں، نماز ہے اور نیکیوں کا دروازہ ہے، اس سے نیکیوں کے دروازے کھلیں گے، آپ جتنا اللہ بہت ساری نیکیاں کر لیں گے۔ نمبر 2، روزہ۔ نمبر 3، صدقہ خیرات کرنا۔ کہتے ہیں یہ ابواب الخیر کیسے ہیں؟ ان 3 چیزوں کو اللہ نے کیوں اس طرح خاص کیا؟ ان کے اندر کیا خوبی ہے؟ تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے تو نیکی پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے نفس سے جہاد کر کے نیکی کرنے پر آمادہ نہیں کریں گے، جب تک آپ کا نفس آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، تب تک آپ کو نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اور یہ تینوں اعمال جو ہیں نفس کو قابو کرنے اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مثلا آپ غور کریں، الصیام جنہ، روزہ رکھنا۔
آپ ذرا دیکھیں سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک 10 مرتبہ آپ کا نفس پانی پینے کو مطالبہ کرتا ہے، لیکن آپ اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں۔ نہیں، اگر میں نفس کی بات مانا پانی پیا تو میرا روزہ خراب ہو جائے۔ دیکھیں کس طرح سے 24 سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان اپنے نفس سے جہاد کر لے رہا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں ثابت کر دیتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں جو ویسے نفس کو استعمال کریں گے، نفس ہمیں اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، صدقہ۔ انسان محنت اور مشقت سے مال کماتا ہے، مال کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں پیوست کر دی ہے۔ اپنے مال کو انسان جب نکالنا چاہتا ہے تو 50 ناحیے سے نفس سوچتا ہے اور شیطان مدد کرتا ہے نفس کی، نہ نکالو، مال میں کمی آ جائے گی، اتنا تمہارا خرچ ہو جائے گا۔ جب تک انسان اپنے نفس کو کچل کر کے دبا کر کے قابو میں نہیں لائے گا تب تک انسان صدقہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب انسان صدقہ نفلی صدقہ برابر کرتا رہے گا، فرض تو نکال دیا، نفلی صدقہ خیرات کرتا رہے گا تو جب بھی نکالنا چاہے گا شیطان اور نفس آڑے آ جاتے ہیں، طرح طرح سے ڈراتا ہے۔ انسان اگر اس طرح اپنی نفس کو کچل کر کے صدقہ کرتا رہا تو یہ نفس سے جہاد ہوگا، اس سے انسان اپنے نفس پر قابو پا لے گا۔ نمبر 3، دوستو آپ ذرا بتائیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایک انسان گرمی کا موسم ہے، اے سی چل رہا ہے، کمبل اوڑھے عیش کا آرام کر رہا ہے۔ اب اگر نیند کھل جائے تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو نفس تو یہی کہتا ہے کہ ذرا آرام کر لو، نفلی نماز ہے، کوئی حرج نہیں۔ شیطان بھی تھپکیاں دے گا، نم علیک لیلا طویل، سو جاؤ، رات بہت لمبی اور آج رات ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، جوانی ہے، سونے کا ٹائم ہے، ابھی ایش کرو، نم علیک لیلا طویل، بڑی طویل اور لیکن اگر ایسے بستر سے اٹھ گیا، نفس اور شیطان کو کچلا، نفس سے جہاد کیا اور تہجد کی نماز پڑھی، کہتے ہیں یہ تینوں عمل ایسے ہیں جس سے انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، اور جہاں نفس کو قابو میں کر لیا انسان، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس انسان نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، دیکھیں بڑی اہم ہے، کس طرح سے انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ذرا دیکھیں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یحبہم اللہ، غور سے 3 آدمی جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، یحبہم اللہ، 3 آدمی جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اور اللہ ان کے لیے ساری رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ تینوں کون ہیں؟ نمبر 1، مرد مومن جہاد میں گیا، ساتھی میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، لیکن وہ اسلام کی سربلندی اور ایمان کے لیے ڈٹ کر کے لڑتا رہا، اس نے بھگا۔ نمبر 2، ادھر آپ جو غور سے سنیں، نمبر 2، رجل، ایک مرد ہے، اچھا سا مکان ہے، بہترین بستر ہے، خوبصورت الفت محبت کرنے والی بیوی ہے، یہ 3 نعمتیں ذرا دیکھو۔ ایک شخص، 3 آدمی جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، ان میں ایک تو مجاہد تھا، اور نمبر 2 آپ ارشاد فرماتے ہیں رجل، وہ آدمی جو بہت ہی بہترین عالی شان بنگلہ ہے، عالی شان بستر ہے، نرم و نازک، خوبصورت حسن و جمال، لاڈ پیار کرنے والی بیوی ہے، عیش کے ستارتی میں عالی شان گھر، عالی شان بستر اور الفت محبت کرنے والے حسن و جمال کی ملکہ بیوی، عیش کے مشغول ہونے کے تینوں سامان مہیا ہیں، بیوی کے ساتھ لے کر، بستر نرم و نازک ہے، لیکن دیکھا رات کو ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اٹھا، صرف اس نے سے چلو تہجد کی نماز پڑھ لے،
کتنا بڑا جہاد ہے، 3 عالیشان چیزوں کو کچل رہا ہے۔ نمبر 1 تہجد کی نماز کے لیے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں، عالیشان بنگلہ محل اربوں خربوں کا اپنے لیے خریدا ہے، لیکن مکان چھوڑ کے ایک کنارے کھڑا ہو رہا ہے۔ نمبر 2 نرم و نازک آرام دہ بستر کہ سو جاؤ تو ایسی اس کی بھی پرواہ نہ کیا، زمین پر کھڑا ہو، چٹائی بچھا کر، مصلی بچھا کر کے نماز میں۔ اور تیسرا لہو و لعب، کھیل کود کے لیے، دل لگی دل بہلانے کے لیے خوبصورت وفادار بیوی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے چھوڑنے میں انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ایسا انسان اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا، اور نماز پڑھنے لگتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھا دیتا، اللہ اکبر۔ سوچتے اکیلے کیوں پڑھو، بیوی کو اٹھا دو، وہ بھی پڑھے، بیوی کو اٹھایا۔ اور اگر بیوی نماز آنکھ بند کر لیتی، کرو بدل، وہ نہیں اٹھ رہی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پانی لیا، تھوڑا سا منہ پر چھڑک دیا تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ ایک تجربہ ہے۔ صبح بچوں کو آپ بھیجتے ہوں گے اسکول، ہاں نہیں ہے تو تھوڑا سا گیلا ہاتھ پھیر دو تاکہ نیند دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آدمی خود اٹھا، بیوی نیند پر غلبہ ہے لیکن سوچتا یہ بھی پڑھے، تو اس کو بھی ہاتھ گیلا کر کے نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر رگڑ دیتا ہے تاکہ نیند دور ہو جائے، اس کو بھی اٹھایا۔ یا امرأتن، ایک عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا دین تقویٰ سے اس کو نوازا ہے، جس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اٹھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، مکان اچھا ہے، بستر اچھا ہے، محبوب شوہر ساتھ میں ہے، دل لگی لہو لعب کا موقع ہے، لیکن اٹھ گئی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، وضو کی، اللہ سے وضو کی، فارغ ہوئی آتی ہے تو سوچتی میں اکیلے کیوں پڑھوں، شوہر بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی ثواب پا جائے۔ شوہر کو اٹھاتی ہے لیکن شوہر کروڑ بدل لیتا ہے، تو جاتی ہے ہاتھ گیلا کی، لا کر کے شوہر کے سر پر، آنکھ پر، منہ پر، چہرے پر گیلا ہاتھ پھیرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر بھی اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اور فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، کیوں؟ انہوں نے قربانی دی، اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ تو اسی چیز کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، نیکیوں کا دروازہ ہے، کیوں؟ اپنے نفس کی اس نے اصلاح کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس پر قابو پا لیا۔ اب انسان اس طرح سے اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو دوستو بڑی خیر و برکت ہے۔ بہرحال ابواب الخیر پر بات ہے، ابواب الخیر، ابواب الخیر کا مطلب سمجھ گئے کہ نیکیاں آپ کے گھر میں، آپ کے گودام میں، آپ کی دکان پر، آپ کے گھر میں ساری چیزیں خیر و برکت کی ہیں، لیکن کب فائدہ اٹھائیں گے؟ جب آپ کا یہ دروازہ کھل جائے۔ اگر دروازہ نہ کھلے تو آپ ہر نعمت ہوتے ہوئے مجبور ہیں۔ ایسے ہی پیارے نبی نے تشبیہ دی، تہجد کی نماز ابواب الخیر ہے، تہجد کی نماز پڑھو گے نیکیوں کے سارے دروازے اللہ کھول دے گا، اور اگر تہجد کی نماز نہ پڑھے نیکیوں کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کرو کہ نیکیوں کا دروازہ کھل جائے اور یہ تہجد کی نماز کی پابندی ہونے لگے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، تہجد کی نماز میں 5 بڑی عظیم ترین فوائد نبی علیہ السلام نے اور بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں 5 فائدے تہجد کی نماز کے، صلاۃ اللیل کے، قیام اللیل کے 5 بڑے عظیم ترین فوائد بیان کیے ہیں ایک حدیث میں اکٹھا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، متعدد احادیث ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات لکم ومغفرۃ للسیئات۔ آپ نے فرمایا اے لوگو علیکم بقیام اللیل، تم تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرو، فرض نہیں ہے، چھوڑ دیں گے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن آپ تاکید کریں کہ پڑھو علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کی پابندی ضرور کیا کرو، چھوڑو نہیں۔ کیوں؟ بڑے فائدے۔ نمبر 1 فإنہ داب الصالحین قبلکم، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جتنے نیک لوگ دنیا میں تم سے پہلے گزرے ہیں، ہر نیک انسان کا طریقہ تہجد کی پابندی تھی۔ فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے
انبیاء، صحابہ، تابعین، صالحین جتنے گزرے ہیں نیک لوگ، ہر ایک کو یہ جو مقام ملا، نیکی کا درجہ حاصل ہوا، وہ تہجد کی برکت سے۔ اور دوستو نیک لوگوں میں شامل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء دعا مانگتے والحقنی بالصالحین توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ موت آئے اسلام پر، اللہ مرنے کے بعد صالحین میں شامل کر دینا، نیک لوگوں میں۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو دوستو تہجد کا اس حدیث میں 5 فائدے جو اللہ رسول نے بیان کیے، اس میں پہلا فائدہ کیا ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگوں تہجد کی نماز پڑھو تاکہ تمہارا شمار صالحین میں ہو جائے۔ ہمارے سلف صالحین میں شامل ہونے کی کتنی کوشش کرتے تھے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ہے، ایک صحابی تھے، صحابی ماشاء اللہ جمعے کے دن آئے اور جامع مسجد بیٹھ گئے، تحیۃ المسجد پڑھی، جتنی اللہ نے توفیق دی نفل نماز پڑھی جمعے کے دن پہلے، اور پھر اپنی ایک ٹانگ ایسے لمبی کر کے بیٹھ گئے۔ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صالحین میں شامل ہوں، اور آج صالحین سے بھاگتے ہیں لوگ۔ ارے دنیا میں صالحین سے بھاگتے ہو تو آخرت میں بھی اللہ دنیا کو دور ہی رکھے گا۔ صالحین کے قریب ہو، نیک لوگوں کے قریب ہو۔ ہمارے سلف بڑی کوشش کیا کرتے تھے، آئے ایسی لمبی، ایک پیر لمبا کر کے بیٹھ گئے۔ اب کوئی آیا سوچتا ہے کہ بابا کے پیر میں گھٹنے میں درد، جیسے ٹانگ لمبی کی ہوئے ہیں، دوسری طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا آیا، پھر دیکھا تو بابا پیر لمبا کیے ہوئے ہیں، جگہ تو ہے لیکن پیر لمبا کیے، شاید اس نے بھی سوچا گھٹنے میں درد ہوگا، پیر بھی سے لمبی کیے ہوئے ہیں، چلا جاتا۔ ایک بڑے نیک صالح انسان آئے، وہ بھی دیکھ کے جانے لگے تو صاحب ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو؟ تاکہ آپ کے پیر میں درد ہے، جگہ تو ہے، تمہیں وہاں جا، کہا کہ نہیں پیر میں درد ہے، الحمدللہ پیر اچھا ہمارا ہے۔ کہا پھر تو لمبی ایسے جگہ رکا کر کے بیٹھے ہوئے، کہا کہ اللہ میں نے اپنا پیر لمبا کیا ہے کہ کوئی نیک صالح انسان آئے گا تو بعدوں میں جگہ دے دوں گا، ہو سکتا ہے اس کی مجالست سے، اس کی ہمنشینی سے اللہ مجھ کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ شاید نیک لوگوں کی محبت سے ہم کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ اکبر، حضرت شفیہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق سے نکلے، مدینہ آ رہے تھے، پورے راستہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی جلیسا صالح، اللہ مجھے مدینہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ جانے مجھے کوئی نیک اور صالح انسان، اچھا ساتھی، صالحین کی صحبت۔ سارا راستہ، مہینے بھر کا سفر، پورا راستہ ایک ہی دعا مانگتے رہے، اللہم ارزقنی جلیسا صالح، اللہ یہ تیرا بندہ صفیہ نکلا ہوا ہے اور مدینہ جا رہا ہے، پہلی مرتبہ جا رہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ملے، اللہ کوئی نیک صالح انسان سے ملاقات کرا دینا۔ کہتے دعا کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچ گیا، رات کا وقت تھا، رات گزاری، فجر کی نماز ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھے حضرت دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے مسجد نبوی کی، اور چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ان کو، باہر نگاہ ڈالی تو باہر دوسری مسجد سے بھی لوگ نماز پڑھ کر کے چلے آ رہے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو بڑے حضرت ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے قال رسول وسلم کذا قال، حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیا، تو یہاں تک کہ بہت گھنٹوں گزر گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے کسی سے پوچھا یہ بڑے میاں کون ہے؟ تو کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ کہا میں دور سے آیا ہوں۔ کہا ھذا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو ہریرہ ہے یہ۔ ارے میں نے شکر کہ اللہ میری دعا تو نے قبول کر لی۔ ابو ہریرہ جانے لگے لوگوں کے ساتھ، میں کچھ لوگ دور جاتے پھر ہٹ جاتے، آخر میں ابو ہریرہ اپنے گھر کے قریب آئے، جب قریب تھا کہ گھر میں داخل ہو جائے، سارے لوگ چلے گئے تو میں نے زور سے پیر پٹکا، حضرت ابو ہریرہ نے پلٹ کر کے دیکھا تو میں مسافر کھڑا۔ کہا کون ہو؟ کہا میں شفیہ ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کچھ کام نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ مدینہ آیا اور اپنے 1 مہینے کا سفر طے کیا اور راستے میں دعا مانگتا تھا، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہ کوئی اچھا ساتھی، ایسے انسان کے پاس بیٹھنے کا موقع دینا جو بہت ہی نیک اور صالح انسان ہو۔ ہم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، آپ جیسے صحابی رسول سے ہماری ملاقات ہوئی اور آپ کی مجلس میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی۔ انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے تہجد کی نماز پڑھے۔ علیکم بقیام الفین وداب الصالحین قبلکم، پھر آگے کہا وقربۃ الی ربکم، دوسرا فائدہ ہے
اگر اپنے تہجد کی نماز پڑھو گے تو ایک تو نیک لوگوں کے میں شامل ہو جاؤ گے، نمبر 2 وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے تم کو تمہارے رب کا تقرب حاصل ہو جائے گا، تمہارے رب کا تقرب حاصل ہو جائے، تمہیں قربت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 3 وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ وَمَنْحَةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اللہ اکبر، اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مرحتن عن الاسم، یہ تہجد کی نماز پڑھو گے تو اس کی برکت سے تم گناہوں اور برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو دیکھیں اتنے فوائد ہیں دوستو، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو کوشش کرے تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی، تو یہ بڑے فوائد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث اور آپ کو سناتے ہیں، انسان کو دنیا اور آخرت، دنیا میں، قبر میں، حشر میں اگر شرف اور منزلت، عزت حاصل ہوتی ہے تو تہجد کی برکت سے۔ تہجد گزار کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت دیا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے طبرانی نے اوسط کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت جابر سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، یہ مومن کی عزت، مومن کا مقام و مرتبہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ اسپیشل جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے اور کہتے ہیں یا محمد، اب اس کو سنیں، یا محمد اشما شئت فإنک مفارق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی دنیا میں گزار لیں اور آپ کی جیسے مرضی ہو گزاریں، آپ گزاریں، لیکن اتنا یاد رکھنا، ہر وقت تصور رکھنا کہ فإنک مفارق، ایک دن آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام آ کر کے وصیت کرے، یا محمد اسم شئت فإنک مفارق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا چاہیں، جب تک اللہ نے زندگی دی، جیسے چاہیں زندگی گزار لیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نمبر 2 وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جو چاہیں عمل کریں لیکن بدلہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی نبی تو نیکیاں کرتے تھے، یعنی تعلیم دی جائے انسانوں کو، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہیں آپ کریں، یعنی انسان جو کچھ بھی کرے گا، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، تو اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا، نیکی کا بدلہ نیک اور برائی کا بدلہ برائی۔ نمبر 3 وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، چاہے جس سے چاہیں آپ محبت کریں، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، لیکن اس نہ یاد رکھیے گا ایک نہ ایک دن آپ سے کو جدائی ہونی، آپ کی جدائی ہونی۔ بڑی پیاری نصیحت ہے، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہیں محبت کریں، لیکن ایک نہ ایک دن تو دنیا آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے۔ پھر وَعْلَمْ، اب آئی بات، وَعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام اللہ کی طرف سے میں لے کے آیا ہوں اور آپ اپنے ایمان والے بندوں کو بتا دو، وَعْلَمْ، اچھی طرح سے جان لے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، دنیا اور آخرت، قبر اور حشر، ان تینوں مقام پر اللہ کسی کو عزت دے گا تو تہجد کی برکت سے دے گا۔ اللہ اکبر، جبرائیل امین خصوصی پیغام لے کر کے آئے، یا محمد اسمع شئت فإنک مفارق، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ تُفَارِقُهُ، یہ 3 ہو گیا۔ نمبر 4 وَعْمَلْ وَعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں اور اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ دنیا اور آخرت میں، ہر جہاں میں عزت، اور بندہ اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں اسے عزت دیتا ہے، تو صرف ایک ہی بڑا عمل ہے، کیا؟ قیام ہو باللیل، رات کو قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔
تہجد کی نماز میں یہ اللہ نے برکت رکھی، اس سے انسان کو دونوں جہاں میں عزت نصیب ہوتی ہے۔ اور آخری پیغام تھا وہ بھی بڑی عجیب سا، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ یا عَنِ النَّاسِ۔ اور ایک مومن کی عزت وقار اگر باقی رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو دوستو یہ اس طرح سے بہت ساری آیات اور حدیث ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سارے فوائد آ گئے ہیں۔ اگر انشاءاللہ موقع رہا یا مناسب سمجھا تو باقی اور فضائل اور فوائد جو ہیں کسی اور موقع پہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ باتیں کافی ہو گئیں، پروگرام بھی لمبا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر سننے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی تہجد گزار بنانے کی کوشش کریں۔ باقی انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔